ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرتی ہیں عورتیں، شوہر بیوی کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف رہتا ہے۔ میاں بیوی کا یہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، لیکن یہ فون ہے جس نے گھروں کا سکون غارت کر دیا ہے، جس نے گھروں میں ایک دوسرے سے اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ میرے رب نے تمام قسم کے فواحش کو، بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ ظاہر میں ہو چاہے وہ باطن میں ہو۔ میڈیا کا استعمال کریے، صحیح طریقے سے کریے، ہر آئی خبر کو آگے فارورڈ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر اس بات کو آگے بڑھا دے جو وہ سنتا ہے۔ میسج آیا آپ کے پاس، اٹھا کے دنا دن کئی گروپوں میں آپ نے ڈال دیا، پتہ نہیں وہ صحیح تھا یا غلط تھا، فیک تھا، اس میسج کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی میسج آپ کے پاس آئے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ ہم کامیڈی بناتے ہیں، کامیڈی دیکھتے ہیں، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں چاہے آپ بنا رہے ہوں، یاد رکھیں دونوں بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر کامیڈی بناتا ہے، اس کے لیے ویل، جہنم کی وادی، تباہی ہے اس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الأمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه۔ عزت مآب صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو تنہا بنایا اور وہی تنہا چلانے والا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ آج کے اس پر رونق محفل میں مجھے جو عنوان ملا ہے وہ ہے جدید میڈیا کے فوائد اور اس کے نقصانات۔ میڈیا جو ایک انگلش لفظ ہے، اگر آپ اسے عربی میں تلاش کریں گے تو ابلاغ اور تبلیغ کا معنی بنتا ہے، اور اگر اسی لفظ کو آپ قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور میں جب جیسا میڈیا اپڈیٹ ہوتا گیا اس میڈیا کا آپ نے بھرپور استعمال کیا، آپ نے میڈیا کو استعمال میں لایا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کا جو میڈیا تھا،
کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگانا، سارے گاؤں والوں کو جمع کرنا اور انہیں کسی اہم خبر سے آگاہ کرنا اس دور کا میڈیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ اس پہاڑی کے بعد آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ جہاں جمع ہوتے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بازار ہوا کرتی۔ بازار اس زمانے میں ایسا نہیں کہ سال کے 12 مہینے لگتے، بلکہ باہر سے مال آتا، قافلے آتے، باہر کے لوگ سامان بیچنے کے لیے آتے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ اور سب سے بہترین اور سب سے زرین موقع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے وہ موسم حج تھا۔ حج کے موسم میں آپ تمام خیموں میں جاتے، تمام دنیا سے آنے والے لوگوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ مدینہ میں جانے کے بعد آپ وہاں مدینہ آنے والے قبائل سے ملاقات کرتے، ان وفود سے ملاقات کرتے، اور پھر اسی طرح اس زمانے میں قاصدوں کو بھیجنے کا دور تھا، امبیسڈر ہوا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھیجا جاتا تھا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے داعیوں کو امبیسڈر کی حیثیت سے مدینے کی طرف سے روانہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دور آیا خطوط کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا، خطوط لکھ کر بادشاہ وقت کو بھیجا، یہ بھی اس زمانے کا میڈیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کی تبلیغ میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، اور آج ہم اور آپ اسی اپڈیٹ زمانے میں، یا جو کیمرے ہمارے سامنے لگے ہوئے ہیں، یہ جو مائک کا استعمال ہم کر رہے ہیں، یہ بھی اپڈیٹ زمانے کا میڈیا ہے۔ اس زمانے میں جیسے آپ دیکھیں گے کہ خطوط کے بعد ٹیلی گرام کا زمانہ آیا، فیکس کا زمانہ آیا، اس کے بعد لینڈ لائن فون آیا، پیجر آیا، اس کے بعد کی پیڈ فون آیا، اور آج آپ سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون آ گیا۔ یہ تمام کا تمام میڈیا ہی کا اپڈیٹ ورژن ہے، اور آج اس پروگرام کو دنیا کے چپے چپے میں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی میڈیا ہی کی تو دین ہے، یہ میڈیا ہی کی تو دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں میڈیا کے اتنے وسائل کو دین اسلام کو استعمال کرنے، دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، اس میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں آج ہمارے سامنے رکھ دی۔ اگر بات کریں میڈیا کی اہمیت کی، تو ہر دور میں میڈیا مسلم رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو۔ تعلیم کے میدان میں آپ دیکھ لیں، صنعت و حرفت کے میدان میں آپ دیکھ لیں، تجارت اور سیاست کے میدان میں آپ دیکھ لیں، قوموں کی قیادت کے میدان میں آپ دیکھ لیں، سارے کا سارا آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ لوگ گروپ کا گروپ بنا کر، وہاں گروپ کئی ہزاروں لوگوں کو گروپ کی شکل میں جمع کیا جا سکتا ہے، تمام لوگوں کو متحد ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکتا ہے۔ اور سوشل میڈیا جس پر آج پوری تقریر یا پورا خطاب ہمارا آج اسی پر ہونے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا جس کی قید میں بچہ ہے، سوشل میڈیا جس کا غلام آج کے دور کا ہر انسان ہے، گویا کہ آج کے انسان کے لیے یہ جزء لا ينفک بن چکا ہے، جس سے انسان چھٹکارا پانا نہیں چاہتا۔ صبح اٹھنے سے لے کر سوئے رات تک، تکیے پر سر رکھنے تک وہ فون میں ہی لگا رہتا ہے، چاہے وہ چل رہا ہو، پھر رہا ہو، سفر میں ہو، کام کاج میں ہو، نماز کے بعد ہو، حج میں ہو، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہر انسان کا مشغلہ بن چکا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں محفل جمتی ہے، مہمان آتے ہیں، لیکن مہمان ایک دوسرے سے خیریت نہیں، بلکہ سب اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے غلام، بلکہ جیسے ایک زمانے میں نعرہ دیا جاتا تھا، کر لو دنیا مٹھی میں، لیکن آج یہ نعرہ الٹا ہے۔ یہ نعرہ الٹا اس طرح ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا نے اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، آپ سوشل میڈیا کی مٹھی میں آ چکے ہیں، سوشل میڈیا کی قید میں آپ آ چکے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا کے اندر بہت سی قسمیں ہیں، جیسے ہم نے ابھی کچھ میڈیا کی قسمیں ذکر کی، اسی طرح ویب سائٹ ہے میڈیا کے اندر، جس کے اندر اچھے فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فوائد کی اگر بات کریں تو بے شمار علمی خزانے کا مواد یہاں پایا جاتا ہے،
بے شمار لائبریریاں ہیں، بے شمار ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں، بے شمار PDF کتابیں ہیں، بے شمار تفاسیر ہیں، کئی ایک احادیث کی کتابیں ہیں، شروحات ہیں. آپ ایک لفظ سرچ کرنے کے لیے مار دو، پوری کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ تمام کے تمام اس میڈیا کا استعمال ویب سائٹس کے ذریعے سے آج دین اسلام کا کام آسان ہو چکا. کوئی بھی ایک عبارت آپ ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کر کے آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں. آپ زبان تیلگو نہیں جانتے ہیں، آپ کے پاس کچھ مواد موجود ہے، آپ تیلگو زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ کر کے اپنے ان بھائیوں کو جو تیلگو جاننے والے ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کا اور بالخصوص میڈیا کا استعمال بہت کم اچھا ہوا ہے، لیکن بہت زیادہ برا ہوا ہے. اس کے نقصانات جس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب سے متعلق کہا، شراب اور جوئے سے متعلق اثمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا فائدے سے زیادہ تو اس کا گناہ ہے، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اسی طرح بالکل آج ان ویب سائٹس کے ذریعے سے باطل نظریات کو پھیلایا جا رہا ہے. آج ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ جیسا کہ فاضل مقرر آپ ہی کے علاقے کے جناب یوسف جامعی مدنی نے اشارہ کیا انجینئر علی مرزا کی طرف، جس نے اتنا زیادہ کام کیا ہے کہ آج ہمارے نوجوان ہمارے درمیان رہتے ہوئے اس سے متاثر ہیں، اس کی باتوں میں آ چکے ہیں، اس کے باطل نظریات کو دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ اس نے ایسے باطل نظریات کو، چاہے وہ اس کے رافضیت کے رافضی نظریات ہوں، عیسائی مشنریز کا اپنا کام ہو، یہودیوں کی سازشیں ہوں، ایسی کئی ویب سائٹس ہیں جو ہمارے نوجوان نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فریب ہے. بلکہ کئی ایسی ویب سائٹ ہیں جہاں آپ کو اس کا ٹائٹل بڑا خوشنما لگتا ہے. کئی ایسے ٹائٹل ہیں سلف کے نام پر ہیں، اسلام کے نام پر ہے، مسلمانوں کے نام پر ہے، لیکن اگر آپ اندر جائیں گے تو حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. ایسی ویب سائٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ باطل نظریات پھیلانے والی ہیں. اور تیسرے نمبر پر ان ویب سائٹس کا غلط استعمال جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ فحاشی اور عریانیت کے ویڈیوز ہیں، جس میں آج کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سب ملوث ہیں. ایسے فحاشی و عریانیت کے ویڈیوز اور ریلز جہاں پر بچہ ناچ رہا ہے، بوڑھے لوگ بڑی بڑی داڑھی رکھ کر ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، حجاب میں ہماری مائیں بہنیں ڈانس کرنے لگ رہی ہیں. ایسی فحاشی، ایسی عریانیت، استغفر اللہ العظیم، ایک سمندر ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے. ٹی وی چینلز بھی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اور آج بھی ہے، لیکن اس کا ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ٹی وی چینلز کا استعمال کم ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے مقابلے میں. یہ ٹی وی چینلز کا اچھا استعمال آپ اگر دیکھیں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لائیو حرم مکی کا چینل دیکھتے ہیں؟ مکہ سے روزانہ 24 گھنٹے ٹی وی چینل لائیو چلتا ہے جس پر حرم کو ڈائریکٹ لائیو دکھایا جاتا ہے، وہاں کی نمازیں، وہاں کے سارے معاملات، اور بیک گراؤنڈ میں قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے. مسجد نبوی سے بھی ایک چینل چلتا ہے، اس پر بھی احادیث پیش کی جاتی ہیں، آداب پیش کیے جاتے ہیں، خطبات پیش کیے جاتے ہیں، الگ الگ زبانوں میں تراجم پیش کیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کے ٹی وی چینل میں، ٹی وی سیٹ باکس میں وہ چینل آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہے. ہم تو وہ فلم، وہ سیریلز جس کی وجہ سے آج ہماری نسل اس راستے پر آ کھڑی ہے، جہاں پر قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، جہاں پر کرائمز بڑھتا جا رہا ہے، جہاں بچے اپنے ماں باپ کو قتل کر رہے ہیں، جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. ایسے عجیب کرائم، ایسے خطرناک جرائم آج رونما ہو رہے ہیں
क्यों? इसलिए कि ये चैनल्स की देन है। इन चैनल्स पर आपको सिखाया जाता है। इस तरह के कई ऐसे हैं जिसमें आपको क्राइम करने के तरीके बताए जाते हैं। अगर उसका अच्छा इस्तेमाल होता, उससे आप कुरान सुनते, उससे आप मुख्तसर कई एक उलमा के दुरूस हैं, उनको अगर आप सुनते, उनसे इल्म हासिल करते तो क्या ही अच्छा होता। इसी तरह अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, जो हमारे हर आदमी के हाथ में है, टीवी चैनल की अगर बात करें तो शायद उसे खरीदना पड़ेगा, उसका सेटअप बॉक्स लेना पड़ेगा, घर में लगाना पड़ेगा, देखने के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। उसे हम बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। सेल फोन है जो आज हम जिसके अंदर कैद हैं, पूरी तरह हम उसके अंदर, सेल के अंदर सेल, जो जेल के कैबिन को कहा जाता है, उसी तरह हम उसके अंदर कैद हो चुके हैं। उसके अंदर आप व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फेसबुक और इसी तरह इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ कई ऐसे ऐप्स हैं जिसके अंदर आज हम मुलव्वस हैं। हर एक हम में का सुबह से शाम तक इससे निकले तो उसमें डूबे, उससे डूबे तो इसमें निकले। यही आज हमारे सुबह से शाम तक की मसरूफियत बन चुकी है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे कार्टून्स हो या गेम्स हो या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लायक नहीं होती हैं, उन चीज़ों के अंदर हमारा बच्चा मुलव्वस है। गेम्स की अगर बात करें, कई ऐसे ख़तरनाक गेम्स जहाँ पर बच्चों को खुदकशी करने पर आमादा किया जाता है, बच्चे खुदकशी करने चले जाते हैं। जहाँ पर बच्चों को फ्रॉड किया जाता है, गेम्स में पैसे तलब किए जाते हैं। हमारे भोले भाले बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल करके ही सही उस जगह पैसे पे करके उस गेम्स को में जीतना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, अगरचे के माँ बाप की लाश घर में पड़ जाए। ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने मौजूद है। नौजवानों की अगर बात करें तो कई नौजवान हैं ऐसे हैं, अल्लाहु अकबर, तालीम के मैदान से दूर हैं, रोजगार का रोना रो रहे हैं कि जॉब नहीं मिली है, तिजारत में बैठे हुए हैं, सुबह शाम के अस्कार से दूर हैं, कुरान मजीद की तिलावत से दूर हैं, लेकिन 24 घंटे फोन में उंगलियां लगी हुई हैं। यहां आप देखें तो खवातीन का किरदार क्या है? वो माँ हमल से है, बच्चा पेट में है, वो फिल्म देख रही है, वो सीरियल्स देख रही है, वो कार्टून्स देख रही है, और जब बच्चे की विलादत होती है, उसे रज़ात का मसला है, दूध पिलाने का मौका है, उस वक्त उसके ज़हन और दिमाग में जो कुछ चल रहा है, उसके दूध से उस बच्चे के ज़हन और दिमाग में वो सारी चीज़ें सरायत कर जाती हैं। वो माँ उसके साथ दूध पिलाते हुए वीडियोस देख रही है, फिल्म देख रही है, कार्टून्स देख रही है, रील्स देख रही है और मुख्तलिफ सास बहू के झगड़े देख रही है। तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी? ये बच्चे बड़े होने के बाद हम क्या करते हैं? बच्चा रो रहा है, उठाकर फौरन उसके हाथ में फ़ोन दे देते हैं। बचपन ही से बच्चों को फ़ोन का आदी बनाया जा रहा है। जहाँ पर बेहयाई का बाजार है, जहाँ पर बुराइयों का बाजार आपके हाथ में लगा हुआ है, सारी सुपरमार्केट गोया के वहाँ लगी हुई है। जान लें अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन। कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने तमाम किस्म के फवाहिश को, बेहयाइयों को हराम कर दिया है, चाहे वो ज़ाहिर में हो चाहे वो बातिन में हो। आज इस सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे नौजवान लड़के लड़कियां शादी से पहले भी शादी के बाद भी नाजायज़ ताल्लुकात रखते हैं, अपने शौहर के साथ खयानत करती हैं औरतें। शौहर बीवी को छोड़कर दूसरों के साथ चैटिंग में मसरूफ़ रहता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुक़द्दस रिश्ता, इतना मुअज़्ज़ज़ रिश्ता, इतना पाकीज़ा रिश्ता कि इससे इंसान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, इसमें उसे सुकून मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा। मियाँ बीवी का ये जोड़ा इसलिए बनाया गया ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करें। लेकिन ये फ़ोन है जिसने घरों का सुकून गारत कर दिया है, जिसने घरों में एक दूसरे से एतमाद को ख़त्म कर दिया है, जिसने घरों के अंदर सुकून को बर्बाद कर दिया है। मियाँ बीवी शादी करते हैं अपने जिस्मानी तस्कीन के लिए, लेकिन यहाँ भी फॉल्ट है। कितने ऐसे बच्चे शादी से पहले इन हया बाख्ता और ऐसे बेहया वीडियोस को देखकर अपनी मर्दानगी को ख़त्म कर लेते हैं। शादी के बाद बच्ची मजबूरन खुला लेने पर
برآمدہ ہو جاتی ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ بچے جو اس فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس میڈیا کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ہماری نوجوان بچیاں ننگا ناچ ناچ رہی ہے، فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اس سے پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاکر بن رہی ہیں، مختلف طرح کے ریلز بنا رہی ہیں، بے حیائی کو لوگوں میں پھیلا رہی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو مومنوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ کتنے ایسے پوسٹ، کتنے ایسے ویڈیوز، کتنی ایسی ریلز، کتنے ایسے لنکس ہم اپنے گروپس میں، اپنے دوست احباب میں فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ بے حیائی کو مت پھیلائیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں عذاب ہونے والا ہے۔ کامیڈی کے نام پر ہمارے نوجوان کامیڈی ویڈیوز بناتے ہیں، کامیڈی ویڈیوز دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے کے اندر لاکھوں TRP اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اسلامی بیان چل رہا ہے، اسلامی جو نا یہ جلسہ چل رہا ہے، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ فلم دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ ابھی مشہور فلم ہمارے پاس آیا تھا، پابندی لگانے کی بات کی گئی، لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا، توڑ پھوڑ مچائی، لیکن سب سے زیادہ ہٹ گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں اذان پر پابندی کی بات آتی ہے، مسلمانوں کی نماز پر پابندی کی بات آتی ہے، اور مختلف طریقے سے اسلامی شاعر میں رکاوٹ کی بات آتی ہے، مسلمان گھر میں سہمے بیٹھ جاتے ہیں، وہی فلم دیکھنے کے لیے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ میڈیا جس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کامیڈی کی بات کی، ہم کامیڈی بناتے ہیں، کامیڈی دیکھتے ہیں، چاہے آپ دیکھ رہے ہوں چاہے آپ بنا رہے ہوں، یاد رکھیں دونوں بھی غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول کر کامیڈی بناتا ہے، اس کے لیے ویل، جہنم کی وادی، تباہی ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں شاعر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی بات ہو، ایسی محفلوں میں وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو۔ ہم محفل میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، ہم اس پروگرام کو، ہم اس کلپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں، انگوٹھے لگا کر تائید کر رہے ہیں، تو آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جھوٹی خبروں کو وائرل کرنے کی بات ہے، میڈیا کا کام پھیلانا ہے، میڈیا کا کام پھیلانا ہے، ہم ہر بات کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے جہاں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے حکم دیا ہے، وہیں غلط خبروں کو پھیلانے کے بارے میں روکا بھی ہے۔ میڈیا کا استعمال کریے، صحیح طریقے سے کریے، ہر آئی خبر کو آگے فارورڈ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر اس بات کو آگے بڑھا دے جو وہ سنتا ہے۔ میسج آیا آپ کے پاس، اٹھا کے دنا دن کئی گروپوں میں آپ نے ڈال دیا، پتہ نہیں وہ صحیح تھا یا غلط تھا، فیک تھا، اس میسج کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی بھی میسج بھیجنے سے پہلے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا پر عمل کریں۔ کوئی بھی میسج آپ کے پاس آئے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ یہ ساری چیزیں جو میڈیا کے غلط استعمال اور صحیح استعمال کی اپنی جگہ پر ہے، یہ سارے غلط استعمال جو انسان کر رہا ہے، جہاں پر وہ آخرت میں گنہگار ہو رہا ہے تو وہیں پر جسمانی طور پر اپنے جسم کو خراب کر رہا ہے۔ اس کی آنکھ، اس کے دل، اس کا دماغ، اس کی کانوں کی سماعت، یہ ساری چیزوں پر افیکٹ ہو رہا ہے، اور کل قیامت میں بالخصوص ان چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں کہاں آپ نے لگایا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور اس موبائل کا یا میڈیا کا سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے وہ وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ آپ کی عمر کے اتنے سال گزر گئے، رمضان قریب آ رہا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں ہم میں سے کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کتنے سورے ہمیں یاد ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں اگر پوچھا جائے فلم میں کس نے کیا ایکٹنگ کی تھی تو ہم بتا دیں گے، کتنے رن بنائے تھے کرکٹر نے تو ہم بتا دیں گے، کامیڈی کس طرح حیدرآبادی لوگ ڈائلاگ مارتے ہیں ہم مار کے بتا دیں گے، لیکن قرآن کون سا قاری کس انداز سے قرآن پڑھتا ہے، کس طرح سے اس کی قرآن کی آواز ہے، کیسا اس کا انداز ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے قرآن پڑھنے کے کئی ویڈیوز ہے ہم کبھی نہیں دکھاتے ہیں، ہم کارٹونز دیکھنے کے لیے ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ تو ہماری عمروں کو ضائع کر رہا ہے، ہمارے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک گھڑیاں آپ کو عطا کی ہیں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کر لیں، آج ہی توبہ کر لیں۔ کتنے لوگ جو کورونا میں دنیا سے چلے گئے، کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لاچار تھے؟ کیا وہ بیمار تھے؟ کیا وہ مقروض تھے؟ کیا وہ مجبور تھے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ مالدار تھے، وہ اپنی جگہ صحت مند تھے، وہ اپنی جگہ سب کچھ تھے، لیکن کورونا کی ہوا میں وہ چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کو اس میڈیا کے غلط استعمال میں ضائع مت کریے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے اس زمانے کی، انسان سراسر نقصان میں ہے۔ یعنی وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھا کر یہاں بتلایا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ اس میڈیا کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ میری طرف سے ایک آیت ہی صحیح، ایک بات ہی صحیح پہنچا دو، تو پہنچانے کا کام کیجئے۔ میڈیا آپ تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، امت وسط بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت اور خوبی عطا کی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین آدمی آپ ہیں۔ اگر آپ اسلام کی دعوت کو پہنچاتے ہیں تو میڈیا کا استعمال آپ میں سے ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی دعوت کو پہنچا سکتا ہے، ہر آدمی اسلام کو عام کر سکتا ہے، ہر زبان میں عام کر سکتا ہے۔ اپنی طرف سے نہ صحیح، دوسروں کے خطابات، دوسروں کے لیکچرز، دوسروں کے ویڈیوز کو عام کر سکتا ہے۔ کیا پتہ کسی ایک کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، آپ کا ایک میسج، آپ ایک لنک شیئر کر دیں، کسی کا دل پگھل جائے، کوئی گناہ سے باز آ جائے، کوئی اسلام میں داخل ہو جائے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر ایک آدمی بھی آپ کی طرف سے ہدایت پر آ جاتا ہے تو سرخ اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میڈیا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اس کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کرتے ہوئے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ ہر قسم کی فحاشی، عریانیت، بے حیائی، بدکاری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، نوجوانوں کی صحیح رہنمائی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔